زنجیر سے گتھی ہوئی چار دیواری پر عربی، انگریزی اور فارسی میں انتہائی سخت کلمات لکھے ہوئے تھے۔ بھاگنے یا فرار ہونے کی فضول کوشش سے 24 گھنٹے آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، حالانکہ ان پنجروں سے فرار ہونے کی قطعی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ زنجیر سے گتھی چار دیواری اس قدر سختی سے آپس میں جڑی ہوئی تھی کہ پنجرے سے باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن ایک شام میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میری سوچ کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن اندھیرا ہونے کے بعد ہمارے پہرے دار نے ہمارے کھانے کی رکابیاں پنجروں کے دروازوں میں بنے ہوئے کھانوں ہی سے اندر پھینکنا شروع کی۔ کھانے میں کیا تھا؟ ٹھنڈا دلیا اور روٹی کا ایک ٹکڑا۔ شاید اس کا ذہن اس وقت کہیں اور تھا کہ اس نے میرے اور عیسیٰ کے درمیان خالی پنجرے ہی میں یہ کھانا پھینک دیا، یا شاید اس نے یہ سوچا کہ اس پنجرے کا مکین تفتیش کے لیے لے جایا جائے گا۔ عیسیٰ نے اپنا کھانا کھا لیا، پھر وہ میری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک خاص جگہ سے گتھی ہوئی زنجیر کھول لی ہے۔ اس نے خاردار تار کی زنجیر کو موڑا اور اسے ڈھیلا کر دیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے ٹانکے کھولنے شروع کر دیے اور زنجیر کو ڈھیلا کر دیا۔ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بقیے ادھیڑے جا رہے ہوں۔ اس طرح وہاں 10 یا 15 انچ قطر کا ایک سوراخ نمودار ہو گیا جس میں اس کا ایک بازو اور نصف شانہ پورا آ سکتا تھا۔ پھر عیسیٰ نے ساتھ والے خالی پنجرے میں پڑے ہوئے کھانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس نے خالی رکابی وہاں رکھ دی اور سوراخ بند کر دیا تاکہ کسی کو اس کے متعلق پتہ نہ چل سکے۔ زنجیر سے گتھی ہوئی چار دیواری پر فوجی پہرے داروں کی بندوقوں کے دستوں کو ضربوں اور حفاظتی عملے کے ساتھ قیدیوں کی دھینگا مشتی کے باعث گڑے پڑ گئے تھے۔ عیسیٰ نے کہا لگایا اور دلیے کی دوسری خوراک بھی چٹ کر گیا۔ پہرے دار خالی رکابیاں اکٹھی کرنے کے لیے آئے۔ وہ خالی رکابیاں کچرے کے ایک تھیلے میں ڈالتے جاتے تھے۔ اپنے پنجرے کے دروازے میں بنے ہوئے خانے کے سامنے اپنے ہاتھ میں خالی رکابی لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ والے خالی پنجرے ہی سے انہوں نے خالی رکابی اٹھائی اور عیسیٰ کے پنجرے کی طرف بڑھے اور اس نے بھی اپنی خالی رکابی ان کی طرف بڑھا دی۔ یکایک وہ پہرے دار اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ مڑا اور اس نے خالی پنجرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کچرے کے اس تھیلے کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ وہ اپنا سر کھجانے لگا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ کس شخص نے یہ رکابی خالی کی ہے۔ یہ پہرے دار میرے پنجرے کی طرف مڑا۔ وہ کون ہے؟ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ لی نے یہ کام کیا ہے؟ کیا؟ اور کیا لی ابھی یہاں تھا؟ اس نے رکابی صاف کی اور چلا گیا۔ اس پہرے دار نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ لی پاگل ہے، لیکن وہ اس قدر بھی پاگل نہیں۔ پھر تم بتاؤ کہ یہ کھانا کس نے کھایا ہے؟ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور دوسرے قیدیوں سے رکابیاں اکٹھی کرنے لگا۔ لی میرا پہرے دار تھا جس کا نام مجھے معلوم تھا۔ ایشیا کا کوئی ملک اس کا وطن تھا اور اسی بنا پر دوسرے پہرے دار اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ لی بھی اپنے ساتھی پہرے داروں کے مانند ہم سے برا سلوک روا رکھتا۔ عیسیٰ اس قدر منہ کھول کر ہنس رہا تھا کہ اس کی باتیں کانوں کو جا رہی تھیں۔ اس واقعے کے رونما ہونے تک میں نے کبھی یہاں سے فرار ہونے کے متعلق نہ سوچا تھا اور نہ ہی تصور کیا تھا، لیکن جب سے میں نے دیکھا تھا کہ کیسے عیسیٰ نے وہ زنجیر چار دیواری پھاڑ کر سوراخ بنا لیا، میں اس کے امکانات پر سوچنے لگا۔ اگر عیسیٰ اس سوراخ کو مزید بڑا کر لیتا تو وہ یہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔ اب مجھے یہاں سے فرار کے امکانات نظر آنے لگے۔ اس ضمن میں نہایت ہی طاقتور بدن کی ضرورت تھی، لیکن اگر عیسیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے فرار کے منصوبے کی جزیات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس پنجرے سے نکلنے کے بعد مجھے ایک اور چار دیواری عبور کرنا پڑتی۔ یہ تقریباً 12 فٹ بلند تھی۔ اس کے اوپر خاردار تار لگی ہوئی تھی جس کے اوپر سے پھلانگ کر جانا ہوتا۔ پھر اس کے بعد دفاعی چار دیواری کس طرح عبور کی جاتی۔ اس رات خواب میں مجھے برہمن کا اپنا ایک دوست فاروق نظر آیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ منشیات نے اسے کس طرح کھوکھلا اور کمزور کر دیا، اور پھر اس نے لوگوں کی مار کٹائی کر کے کس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کتنا سخت جان ہے۔ اور اب میرے خواب میں مجھے اس طرح نظر آیا جیسے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہو، میرے دوست میری مدد کرو، تم میرے دوست ہو۔ رات کا وقت تھا۔ جب میری آنکھ کھل گئی مجھے کچھ جانوروں کا شور سنائی دیا اور میں فاروق کے متعلق سوچنے لگا۔ میں اس کی دوستی کا بھرم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر میں برہمن کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ میں اس پنجرے میں کیسے پھنس گیا۔
پھر مجھے خیال آیا کہ دراصل اس معاملے کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب سلجوق نے میری داڑھی کے متعلق مذاق کیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم مکہ حج کے لیے جا رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسی سے دوہرا ہوا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس کی ہنسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے تم حج پر جا رہے ہو۔ اس کی اس بات پر ہم دونوں ہنسنے لگے اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ سلجوق کے اس تبصرے نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے ہاں مسلمان روزوں کی بھی اس قدر زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ کیا یہ سب کچھ واقعی مذاق تھا؟ پھر میں نے تمام ماہ رمضان میں اپنی داڑھی نہیں منڈوائی۔ پھر مجھے اور بھی ترکوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں اپنی داڑھی کیوں بڑھا رہا ہوں۔ بعض نے مجھے اپنی داڑھی صاف کرنے کے لیے کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور داڑھی اسلامی عقائد کا ایک حصہ ہے، لیکن در حقیقت مجھے اس کے متعلق کچھ زیادہ علم نہ تھا۔ لیکن جب اسلام کو عملی طور پر اپنانے کے حوالے سے میں نے یہ پہلا قدم اٹھایا تو میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین و بے تاب ہو گیا کہ ہمارا مذہب دراصل ہے کیا، ہمارے عقائد کی نوعیت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ میں نے چند کتابیں خریدیں جن میں اسلام کے متعلق معلومات مہیا کی گئی تھیں، لیکن ان کتابوں سے واقعی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ہیمے لینجین میں واقع ایک مسجد گیا جس کا نام مسجد قبا تھا، اور میں کبھی کبھی وہاں اپنے والد کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، لیکن مجھے عربی میں نمازوں اور دیگر رسومات کی قطعاً سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب میرے دل و دماغ میں اپنے مذہب کے لیے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا محرک سلجوق کا وہ مذاق تھا جس نے میری داڑھی کے متعلق کیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہیمے لنجن میں رہنے والے میرے دوست مثلاً فاروق اور الیاس کیسے بدل رہے ہیں۔ فاروق سے میں اپنے ہی بچپن میں واقف تھا۔ ہم دونوں دریائے ویزر کے کنارے گھنٹوں کھیلتے رہتے اور بعض اوقات آپس میں لڑ بھی پڑتے۔ اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد اس کی ماں نے ایک اور شخص کے ساتھ شادی کر لی جو فاروق کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور انہوں نے فاروق کو اس کی نانی کے پاس ترکی بھیج دیا۔ لیکن 2 سال بعد فاروق واپس آ گیا۔ اب وہ ایک سخت گیر لڑکے کا روپ دھار چکا تھا جو تشدد کے ذریعے ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ پہلے تو اسے لے پالک بچوں کے ایک گھر بھیجا، لیکن پھر ایک اصلاحی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اسی اثناء میں ہم دونوں 16 برس کے ہو چکے تھے اور فاروق دولت کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ چوری چکاری کرتا اور اکثر پکڑا جاتا۔ مجھے اس کی حالت زار پر سخت افسوس ہوتا تھا۔ میں مختلف تفریح گاہوں میں اس کے پیچھے بھاگتا پھرتا، لیکن اب کوئی بھی شخص اسے مزید پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مجرم بن چکا تھا اور اس نے منشیات بھی استعمال کرنا شروع کر دی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ منشیات میں غرق ہو رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب خالی الدماغ نظر آنے لگا۔ اب میرے دل میں اپنے دین کے متعلق زیادہ فہم اور آگہی حاصل کرنے کا شوق جڑ پکڑ چکا تھا۔ 2000 کے موسم سرما کے دوران میں بہت دفعہ مسجد قباء گیا۔ مزید جب بھی مجھے چھٹی ہوتی میں مسجد ابو بکر چلا جاتا جو مرکزی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع تھی۔ کچھ عربی اور عجمی مسلمان بھی اسی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن اس مسجد میں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب سے بڑی اسلامی جماعت کے نمائندے ہیں۔ یہ کل 5 افراد تھے، 2 ترک اور 3 جرمن مسلمان۔ نماز کے بعد میں نے ان سے بات چیت کی۔ جرمن مسلمانوں کو دیکھ کر میں پہلے حیران ہوا، پھر مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں شرمندہ بھی ہوا کہ یہ جرمن مسلمان مجھ سے کہیں زیادہ اپنے دین سے واقف تھے۔ میں اسلام کے عقائد و ارکان سے بھی اس قدر بے خبر تھا کہ مجھے نماز پنجگانہ کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد کئی ماہ تک میں ان تبلیغی افراد کو ہر روز اس مسجد میں دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک لاہور میں واقع اسلامی مرکز میں بھی جا چکا تھا۔ اس نے اسلامی مرکز کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا۔ یہ تبلیغی افراد پاکستان سے یہاں جرمنی آئے تھے۔ انہوں نے تمام باتیں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مکہ جائیں، اور اگر آپ اسلام کے متعلق جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو لاہور جائیں۔ میں نے انٹرنیٹ پر ان تبلیغی افراد کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت بھی دی۔ وہ ہمیں یہ بتانا اور دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ریلوے اسٹیشن اور شہر کے دیگر حصوں میں موجود منشیات کے عادی اور بے گھر افراد کے پاس گئے
اور انہیں اپنی مدد کی پیشکش کی۔ ہمیں ان لوگوں کے پاس بھی جانے کا موقع ملا جو پہلے مجرمانہ زندگی گزار رہے تھے اور منشیات کی لعنت میں گرفتار تھے، لیکن ان تبلیغی افراد کی کوششوں کے باعث وہ اب برسر روزگار تھے اور اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تبلیغی جماعت والے گلی کوچوں میں سے ایسے لوگ تلاش کرتے اور روزگار کی تلاش میں بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ اسلام کے عملی اظہار کا یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موسم گرما میں شادی سے پہلے لاہور میں واقع اسلامی مرکز جاؤں گا، اپنے دین اور قرآن کے متعلق مزید معلومات اور فہم حاصل کر سکوں۔ میں ترکی یا سعودی عرب کی کسی بھی اسلامی درسگاہ میں داخلہ لے سکتا تھا، لیکن ان ممالک سے مجھے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے لاہور اور اسلامی مرکز کے متعلق بہت سی اچھی باتیں سن رکھی تھیں، اور مزید یہ کہ مجھے پاکستان میں زیادہ رقم کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے پاکستانی زبان سیکھ لینی چاہیے۔ اسی دوران سلجوق ایک دوسرے ضلع میں نقل مکانی کر گیا تھا۔ اس نے اپنی جرمن دوست کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے اور ایک ترک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب اس نے بھی داڑھی رکھ لی تھی۔ کبھی کبھار ہفتہ واری تعطیل کے موقع پر ہماری ملاقات ہو جاتی اور ہم مسجد قباء میں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ پھر ہم آپس میں گہرے دوست بن چکے تھے۔ سلجوق بھی میری طرح اسلام کے متعلق مزید فہم اور معلومات حاصل کرنے کا آرزومند تھا۔ اس کی بھی تبلیغی افراد سے ملاقات ہو چکی تھی اور اب وہ مجھ سے زیادہ مسجد میں جانے لگا تھا۔ میں نے نہایت خوشی کے عالم میں پاکستان میں واقع اسلامی درسگاہ کے متعلق اسے بتایا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ ترکی روانہ ہونے سے قبل موسم گرما 2000 میں نے سلجوق کو اپنی شادی کے منصوبے کے متعلق بتایا اور کہا کہ مجھے شادی اپنی پسند کے مطابق شریک حیات مل گئی ہے۔ جب میں واپس لوٹا تو میں نے اسے واضح طور پر بتا دیا کہ اب تو میں واقعی پاکستان جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر کوشش کروں تو میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں۔ بہرحال ظاہر اسے میری طرح کوئی جلدی نہ تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں کام فوری طور پر نمٹانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دسمبر میں اپنی بیوی کو ہیمے لینجن لانے سے پہلے پاکستان سے واپس جرمنی لوٹ جاؤں۔ سلجوق اب بھی پس و پیش کر رہا تھا۔ پھر میں نے نہایت دو ٹوک انداز میں کہا، ابھی یا کبھی نہیں، ورنہ میں اکیلا ہی پاکستان جا رہا ہوں۔ اب سلجوق راضی ہو گیا۔